السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے ہمارا سورہ مائدہ، اور آج ہم آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ پڑھیں گے 88 تک، آیت نمبر 83 سے 88 تک۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں، ما انزل جو نازل کیا گیا، اشارہ کس کی طرف ہے؟ نجاشی اور اس کے درباریوں کی طرف، کہ جب وہ پیش ہوئے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ جو نازل کیا گیا الی الرسول، رسول کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، ان کی آنکھوں کو، اعینہم، اعینہم اس کا واحد کیا ہے؟ عیون، اور عیون کا واحد کیا ہے؟ عین۔ تو اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض بہہ پڑتی ہیں، یہ کہاں سے نکلا؟ فیض سے۔ جیسے آپ کئی لفظ یوز کر رہے تھے، فیضان، کسی چیز کا فیضان، کسی چیز کا جو ہے اس بہاؤ یا کسی چیز کی زیادتی ہونا، تو یہ فیض سے نکلا ہے، فا یا زواد۔ بہہ پڑتی ہیں من الدمع آنسوؤں سے۔ ایک لفظ آپ نے پہلے پڑھا تھا دم، دم کیا ہوتا ہے؟ خون، دمن، لیکن یہ دمع، ٹھیک ہے، عین ہے آخر میں، تو دمع کیا ہے؟ آنسو۔ مما اس وجہ سے جو، عرفو انہوں نے پہچان لیا، من الحق حق کو۔ ہم اس کو بامحاورہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین گواہوں میں سے، شہادت دینے والوں میں سے، شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ اچھا، یہ کون کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ جب مسلمان ایمان لائے اور پھر مکہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف۔ تو حبشہ کا بادشاہ اس وقت نجاشی تھا، اور اس کی مملکت جو تھی وہ عیسائی تھی، عیسائی مملکت کا بادشاہ تھا۔ اچھا، تو مشرکین مکہ جو تھے نا وہ انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ قریش نے اپنے دو ہوشیار آدمیوں عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو بھیجا۔ انہوں نے پہلے پادریوں سے ملاقات کی، تحفے تحائف پیش کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے نجاشی سے ملاقات کی اور اسے بھی تحفے تحائف دیے، پھر اس کے بعد زبان کھولی اور اپنا اصل مقصد پیش کیا کہ آپ کے ملک میں ہمارے چند نوجوان بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ آپ کے دین میں ہی داخل ہوئے ہیں، یعنی بت پرستی بھی چھوڑ دی ہے اور کرسچینٹی بھی اختیار نہیں کی، بلکہ ایک نیا ہی دین اختیار کر لیا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کے اشراف، والدین اور کنبے قبیلے والوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس کر دیں۔ پادریوں نے اس بات کی تائید کی اور اس کی حمایت کی، اور یعنی یہ جو تھے وہاں سے قریش مکہ سے دو لوگ آئے تھے، عمر بن العاص نے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا، یہ اس وقت مشرک تھے یہ لوگ، تو ان کی حمایت کی پادریوں نے۔ مگر نجاشی نے یہ سوچا کہ دونوں فریقین کی بات سنے بغیر جو ہے نا وہ صحیح تحقیق نہیں ہوگی اور حق بھی واضح نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے حبشے میں موجود مہاجرین حضرت جعفر بن ابی طالب کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ جعفر بن ابی طالب کون تھے؟ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔
بلایا اور کہا کہ یہ کون سا دین ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، نہ میرے دین میں داخل ہوئے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت جعفر کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے. ہمارا طاقتور کمزوروں کو کھا رہا تھا. جو طبقہ طاقتوروں کا تھا، عمراء کا، اشرافیہ کا تھا، وہ کمزور اور غربا کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول کو بھیجا. ہم اس کی اعلیٰ نسبی اور پاک دامنی، اور جو اس کا یعنی وہ صادق اور امین ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ سچے ہیں. اس نے ہمیں کیا کیا؟ اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسی کو ایک مانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے اور وہ جو بت جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں. اور اس نے ہمیں سچ بولنے، رشتے ناطے جوڑنے، امانت کو ادا کرنے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اس نے ہمیں بتایا کہ یتیم کا مال نہیں کھانا. اس نے ہمیں یتیم کا مال کھانے سے منع کیا. پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. اس نے ہمیں نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا. اس کے علاوہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے دین کے اور بہت سارے جو ہیں وہ فضائل بتائے اسلام کے. اچھا، پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی نے حکم دیا کہ وہ جو قرآن ہے، جو کتاب ہے، جو وہ لایا ہے پیغمبر، وہ تو پڑھ کے سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت، یعنی جو معجزانہ طور پر ولادت ہوئی تھی، ان کی ابدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے وہ سن کر بڑے متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے. جیسے ہی حضرت جعفر نے قرآن پڑھا تو نجاشی بھی رونے لگے اور ان کی داڑھی اس آنسو سے تار ہو گئی، اور جو وہاں پر پادری تھے وہ لوگ بھی رونے لگے. اچھا، تو اس میں جو ہے پھر کیا ہوا، کس وجہ سے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی قرآن سن کے روتا ہے تو وہ کس وجہ سے روتا ہے؟ دو وجوہات ہی ہوتی ہیں. یا تو وہ حق جو ہے وہ اس کو جو سچائی ہوتی ہے، جس کے پاس جو سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے نا، وہ قرآن سن کے سچ کی طرف آ ہی جاتا ہے، جو سچ کی طرف آنا چاہتا ہے. یعنی میں نان مسلمس کی بات کر رہی ہوں. عام طور پہ مسلمان بھی جب ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن جو سچ کی تلاش میں نہیں نہ ہوتا وہ اس کے اوپر سے ہی گزر جاتا ہے. اچھا، تو انہوں نے کیا کہا، یہ کس کی وجہ سے؟ دو چیزیں میں نے بتائی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سچائی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں قرآن سن کے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اپنا کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے، یا جس وجہ سے اکثر آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. اچھا، وہ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، کون کہتے ہیں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ نجاشی اور ان درباریوں کی طرف. یعنی وہ اس طرح ایمان لے آئے کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا. یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، پس لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین، گواہوں میں سے، شہادت دینے والوں میں سے. یعنی ربنا یعنی ساتھ میں آمنا ایمان بھی لے آئے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا شاہدین یہاں پر کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حبشے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز پڑھو. چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی. یہ صحیح بخاری ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث آتی کہ ایسے اہل کتاب کی بابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے، بتلایا گیا کہ انہیں دگنا اجر ملے گا. ایک تو وہ جو پہلے کرسچینٹی پہ تھے، اپنے عیسائیت پر تھے، اس کا ان کو اجر ملے گا، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا انہیں اجر ملے گا. یعنی دوہرے اجر کے وہ
مستحق ہوں گے، اگر کوئی یہود میں سے بھی ایمان لاتا ہے یا نصارہ میں سے بھی ایمان لاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے فوری جیسے ہی وہ ایمان لائے تو ان کے لیے کیا کیا انعام کیے، اور انہوں نے کیا کہا، وما لنا، اور کیا ہے، لنا ہمارے لیے، لا نؤمنو، کہ نہ ہم ایمان لائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وما یا جو یا نہیں یا کیا ان کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں پہ وما کا معنی لا ساتھ میں آ رہا ہے، پہلے وما نہیں، اللہ پہلے آ رہا تھا اس لیے نہیں ہو گیا تھا، یہاں پہ کیا آ رہا ہے، اس لیے ماں کا معنی بدلتا رہتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ حرف کے آگے کیا جو ہے وہ آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے۔ وما، اور کیا ہے، لنا ہمارے لیے، لا نؤمنو، کہ نہیں ہم ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، وما، اور اس پر جو جاءنا آیا ہمارے پاس، من الحق حق میں سے۔ جاءنا کے اور ساتھ کون کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے بتایا تھا عطا، عطا اور جاءنا، ٹھیک ہے۔ یہ مائک آف کر دیجیے گا، جس کا بھی مائک دونوں کے اوپن ہے، آپ لوگوں کے جو بھی لسنر ہے ان کے مائک اوپن ہے، مائک آف کر دیجیے گا۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور حق پر، حق کو پہچان جو ہم پر پہنچا ہے ہم تک، اس پر ایمان نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ، اور ہم امید رکھتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا، کہ داخل کرے گا ہمیں ربنا، رب ہمارا، مع القوم الصالحین، ان لوگوں کے ساتھ جو صالح ہیں، صالحین کے ساتھ۔ یہ ساری جو گفتگو تھی یہ وہیں پر جو ہے وہ میرے خیال میں وہی کی ہے جو وہاں پر ہوئی۔ فَأَصَابَهُمْ، پھر پس بدلے میں دیا انہیں۔ آپ دیکھیں کہ فوری اللہ نے یعنی قرآن میں ساتھ ہی واضح کر دیا ہے کہ ان کا کتنا بڑا اجر ہے۔ فَأَصَابَهُمْ، پس ثواب دیا انہیں، یعنی بدلے میں، صحابہ کہاں سے نکلا ہے؟ ثواب، اور ثواب بھی یہیں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، بدلے میں دیا انہیں، اللہ نے، بما، بوجہ اس کے، قالو، جو انہوں نے کہا، جنات، باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں اس میں۔ وذالک، اور یہ بدلہ ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا۔ محسن کا بتایا تھا کس کو کہا جاتا ہے؟ نیکی کر، لیکن احسان کے ساتھ۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ احسان ہوتا ہے۔ اصل میں احسان ہوتا کیا ہے کہ آپ اس طرح سے عبادت کریں کہ کہ ایسے جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی بہترین طریقے سے، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے، آپ اسے تھوڑی زیادہ کر کے دے دیں، یہ احسان ہے۔ آپ سے کسی نے سلام لیا ہے تو اب یہ کہا جائے نا کہ زیادہ کر کے دے دی تو وہ سود میں آ جائے، نہیں، یہ وہ سود نہیں ہے۔ وہ سود تو جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے، وہ فکس کیا گیا ہوتا ہے، پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے بات۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی، مثال کے طور پہ آپ سلام کوئی آپ کو کرتا ہے تو آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے جواب بہتر جواب دو۔ یعنی جو کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے آپ اس کے بدلے میں اس سے بہتر اور اچھی زیادہ نیکی کریں، ٹھیک ہے، یا پھر اسی کے مطابق کر دیں، تو یہ احسان ہے۔ یہ ساری جو تھی بات، یہ نجاشی جو جن کا نام تھا اسحمہ، ان کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی حکومت کہاں پر تھی؟ کیا نام تھا اس ملک کا؟ حبشہ میں تھی۔ ان کے درمیان آپس میں ہوئی تھی، اور جو مکتوب بنا کے نجاشی کے پاس بھیجا تھا نا اللہ کے نبی نے، ان کا نام عمر بن امیہ زمیری تھا۔ اچھا، والذین، اب پھر ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، ساتھی آگ کے، جہنم کے۔ جہم کا کیا بتایا تھا، کیا ہے؟ جی، گھورنے والی، شیر کی نظر سے۔
تو جہنم کے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، نہ تم حرام کرو، طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ، جو حلال کی اللہ نے، لکم واسطے تمہارے، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، زیادتی کرو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یعنی حرام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں آنا کہ ان کی حرمت، ایک کچھ لوگ نا، اگر کچھ لوگ حلال چیزوں کو بھی حرام میں شامل کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو پرمیشن نہیں ہوئی تھی، جب اللہ کے نبی نے شہد نوش فرمایا اور پھر فرما دیا کہ میرے اوپر حرام ہے، تو فوری صورت جو ہے وہ آیات اتر گئی تھی، تو اللہ کے نبی کو پرمیشن نہیں تھی، اس لیے کسی کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دے۔ اس کے اشارہ کس طرف ہے؟ زیادہ تر کہ وہ جو تھے بت حام، صاحبہ، وسیلہ، اور انہوں نے خود بخود ہی کہہ دیے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہے، تو یہ سارا زیادہ اس کی طرف ہے۔ نہ تم تجاوز کرو، حد سے تجاوز کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، نہیں وہ پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ معتدین کا میں نے کیا معنی بتایا تھا؟ معتدین کون ہے؟ جو دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں، حد سے زیادہ، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، حد حدود کراس کر جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اس نے خود بخود ہی گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ اکرام زہد و عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے، مثلا عورت سے نکاح کرنے سے، رات کے وقت سونے سے، دن کے وقت کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی کی شکایت پر آپ نے انہیں بھی روکا۔ بہرحال اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی پرہیز کرنا جائز نہیں جیسے اس کا تعلق، جیسے کہ جائز خواہشات، یعنی آپ اپنے آپ پر اس کو حرام نہیں کر لیں گے۔ ہاں کسی چیز سے اگر کوئی پرہیز ہو گیا، جیسے کسی وجہ سے آپ گوشت نہیں کھا سکتے، جیسے کوئی ٹھنڈی چیز نہیں کھا سکتے، میٹھی چیز نہیں کھا سکتے، وہ جسٹ ایک پرہیز کے طور پر ہے، لیکن حرام نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے گا تو وہ حرام ہوگی نہیں سوائے عورت کے۔ البتہ اس صورت میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ جیسے کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی کمر کی طرح ہے، اظہار جس کو بولتے ہیں، زہار سوری، تو وہ اس میں پھر آپ نے قسم اللہ کے بارے میں وہ آتا ہے کہ وہ شخص کوئی بعض لوگ، یہ دور جاہلیت کی ایک طلاق ہوتی تھی، ایک بندہ قسم کھا لیتا تھا، پھر اس میں 60 مسکینوں کا کھانا ہے، اور اس کے علاوہ روزے ہیں میرے خیال میں کافی، اور غلام آزاد کرنا، وہ اس طرح کیا، یہ کفارہ ہے، تو وہ کفارہ ادا کرے گا۔ یعنی میں نے یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر حرام کر لے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی چیز سوائے عورت کے۔ اگر عورت کے بارے میں وہ کہہ دینا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے تو پھر، اور اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَكُلُوا، اور کھاؤ۔ اچھا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ حد سے تجاوز نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ زیادتی سے مراد یہی ہے کہ جیسے بلا وجہ ہی اگر کوئی شخص بلا وجہ ہی یعنی خام خواہ اپنی عورت کو طلاق دے دے، بلا وجہ ہی پھر بعد میں پھر کفارہ ادا کریں، یا بلا وجہ ہی کسی چیز کو، تو یہ زیادتی برل ہو جائے گی۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالاً طیبہ، حلال اور پاکیزہ۔ پھر دوبارہ یہ بات آئی ہے، ہاں سوری،
یہ پہلے آیا تھا کہ حرام نہیں کرنا، اب پھر اللہ کرے کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، کون سا؟ حلال اور پاکیزہ کھانا ہے۔ حلال اور پاکیزہ کھانے میں اور کون کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی آپ نے ناقص گلی سڑی چیزیں، خراب چیزیں نہیں کھانی، پاکیزہ پاک صاف ستھرا ہو کھانا کھانا ہے، پھل کھانے ہیں، کوئی بھی چیز کھانی ہے وہ صاف ستھری کھانی ہے، خراب نہیں کھانی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح حلال، حرام نہ ہو۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ نے چکن بنایا، لیکن وہ پیسے جو تھے جس سے آپ وہ چکن بنا رہے ہیں یا وہ مٹن بنا رہے ہیں یا کوئی کھانا بنا رہے ہیں، بریانی بنا رہے ہیں، تو وہ پیسے حلال نہیں تھے، وہ آپ نے کسی اور سورس سے وہ استعمال آپ نے کمائے ہیں، انکم ان کا جو سورس آف انکم تھا وہ حلال نہیں تھا، حرام تھا، تو بھی وہ صحیح نہیں ہے وہ بھی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات الذی، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرو اللہ سے وہ جو تم جس پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ مرغوب چیزیں کے بارے میں آیا، اس کا تھوڑا سا ہم دیکھیں اس کو اگر آیا تو، ہاں بس ٹھیک ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں تفسیر ہے۔ تو پاکیزہ اور حلال چیزیں، یہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکی ہوں کہ آپ نے حلال کھانا، جو آپ اگر بچے کو، آپ تو لوگ نا اس بات کا خیال نہیں کرتے، جو سود آیا، حرام آیا، دوسروں کا مال آیا کھلا دیا، وہ پھر جو جب نکلتا ہے نا بچوں میں سے، بیویوں میں سے، یا اور بھی معاملات میں سے، تو وہ پھر بہت برا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ان کی تربیت میں جو ہے نا وہ کمی آ جاتی ہے، پھر انسان برداشت نہیں کرتا کہ اس کی جو تربیت ہے وہ بچوں کی وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتی۔ یعنی آپ ان کو جتنا مرضی اچھا کھانا کھلا دیں، وہ اکثر آپ کے ہی نافرمان نکل آتے ہیں، یا اور کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یا کوئی بیماری ایسی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں، تو جسم پر کھانا جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر جب جاتا ہے تو وہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ وجہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرام پر پلنے والا جو جسم ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ معاشرہ سارا، یہ سسٹم ہی سارا سود پہ کھڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، کھلی جنگ ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، بیویاں بھی نہیں روکتی اپنے خاندوں کو، اور پوچھتی بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ آپ کہاں سے یہ لا رہے ہو، سود تو نہیں ہے؟ یہ ہماری منڈیاں ساری سود پہ کھڑی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو سود پہ جو ہے نا وہ اس کا خیال کرتے ہیں۔ اب پھر میں تو یہ بات کہتی کہ حلال میں تو جو ہے مشکل بھی، ہاں برکت تو بہت ہوتی ہے، مشکل ہے، حلال کمانے کے لیے حلال ہونا پڑتا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔